عثمان بیگ فاروقی صاحب، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دل جمی سے ان کا بیان سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر
تمام باطل کی قوتوں سے الجھنے والوں سلام تم پر۔ جفاؤں غداریوں نے مل کر تمہارے رستے میں بند باندھے، جفائیں سہ کر وفا کے جلوے دکھانے والوں سلام تم پر۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، قابل قدر علماء کرام، سرزمین نورپور تھل اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمانوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کے اس علاقہ کے عظیم دینی مرکز جامع مسجد اقصیٰ کے روح رواں محترم مقام حضرت مولانا مسعود احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے پرخلوص رفقاء کرام کی محبت بھری دعوت پر آج کے اس بابرکت پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کو دو شخصیات کے ناموں کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ ایک شخصیت کا نام سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم ہے، اور دوسری شخصیت کا نام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ دونوں شخصیات اپنی اپنی جگہ پر انتہائی اعلیٰ، عرفہ اور بلند و بالا مقام کی حامل شخصیات ہیں، لیکن دونوں کی عظمت کی بنیاد ایک ہے، دونوں کی شان کی وجہ ایک ہے۔ ان کا مقام، ان کی رفعت و عظمت، ہمارے دلوں میں ان کی قدر و منزلت، اس ساری کی بنیاد نسبت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نسبت مصطفیٰ۔ ان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی تعلق، اسلام کے لیے وفاداری کا جذبہ، میرے محبوب کے لیے جانثاری کا انداز، یہی ہے وہ چیز جس نے حالات کے بدلنے کے باوجود، زمان و مکان کی دوریوں کے باوجود، ان شخصیات کی عظمتوں کو دھندلا نہیں ہونے دیا۔ میرے دوستو، چونکہ دونوں حضرات ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اس لیے مختصر سا تذکرہ جھلکیوں کی صورت میں ان دونوں کا آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم منفرد شان والے صحابی کہ سارے صحابہ مرید مصطفیٰ، یہ تنے تنہا مراد مصطفیٰ، یہ وہ واحد شخص ہے جس کا اسلام کے دامن میں آنا بھی نرالا، جس کا دنیا سے جانا بھی نرالا، جو دامن اسلام میں آیا ہے تو جرأت و بہادری نے اس کے آنے پہ ناز کیا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے شہادت کا تاج پہن کے گیا ہے تو کائنات نے اس کی عظمت اور بہادری کی داد دی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آنے کے وقت میں بہادری کا قصہ تو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن شہادت کا تاج پہن کے جانے میں جرأت و بہادری اور عظمت کی داستان کہاں سے آ گئی؟
کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوا نظر آیا ہے. جب فاروق اعظم نے یہ تاریخ ساز جملہ کہا ہے کہ آقا اگر مجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے تو عزت پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے, عزت پھر چھپ چھپ کے عبادت کرنے کو نہیں کہتے. آج عمر آیا ہے تو بیت اللہ کا در بھی کھلے گا, آج عمر آیا ہے تو بیت اللہ کی چوکھٹ پہ سجدہ بھی ہوگا, آج عمر آیا ہے تو طواف کعبہ بھی ہوگا, آج عمر آیا ہے تو کائنات کو پتہ چلے گا کہ آج قبلہ بیت اللہ کا در بھی عمر نے کھلوایا ہے. کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں بھی عمر کے ہاتھوں پہ رکھی جائیں گی. یہ کیوں نہ کہوں کتنا عظیم انسان ہے کہ جس کو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کرتے وقت خالق نے اس کے مقدر میں فاتح قبلتین کا احساس لکھ چھوڑا ہے کہ مسلمان پہلے جس قبلے کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اس قبلے کا فاتح بھی فاروق اعظم پر ہے, اور جس قبلے کو میرے نبی کے لیے مشرکین مکہ نے تالے لگا چھوڑے بند کر دیا اس بیت اللہ کا فاتح بھی, اس کے دروازے کھلانے والا بھی فاروق اعظم. شان رسالت, شان صحابہ, کربلا کے شاہ حسین, میرا حسین, میرا حسین, نعرہ تکبیر. حسین تک تو بھی ہم پہنچے نہیں یار, ابھی تو مقتدا کی بات ہو رہی ہے, مقتدیوں کی بات تو بعد میں ہوگی. ابھی تو امام کی بات ہو رہی ہے جن کے ہاتھ پر حضرت حسین نے بیعت کی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں, گلشن نبوت میں بہار آ گئی ہے, اور جب دنیا سے گئے, توجہ سے میرا جملہ سنیے گا اور ضائع نہ کیجیے گا. مجھے ابھی بتایا گیا کہ ساتھی بہت ذوق رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ ذوق بتانے کی چیز نہیں, دکھانے کی چیز ہے. مجھے یہ بتائیں حضرت کے بڑے ذوق سے آئے. میں نے کہا آپ کی گواہی معتبر نہیں ہے, معتبر تو یہ ہے کہ ان کا ذوق مجھے آنکھوں سے نظر آئے, کہ پتہ چلے کہ سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں. صحابہ کی عقیدت و محبت کا جذبہ تو ہے, لیکن ان جذبات کا اظہار بھی تو چاہیے نا. میرے دوست, ہمارا حق بنتے یہاں پہلے درجے کے بعد باطن ابو بکر کی جوتیوں کے صدقے میں ملنے والی زمین پر اصحاب پیغمبر کے بارے میں جو چاہے بولتے چلے جاتے, جو چاہے لکھتے چلے جاتے, لیکن وہ دور پرانا ہو گیا. میں بڑی ذمہ دار حیثیت سے کہہ رہا ہوں, حکومت پنجاب کے متحدہ علماء بورڈ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ شکنجہ اور لگام تیار کر چھوڑیے کہ اب اس ملک کی سرزمین پہ رہتے ہوئے کوئی اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے بارے میں بکواس نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ العزیز قانون کا شکنجہ اس کی گردن میں پھٹ کیا جائے گا, اسے بتایا جائے گا کہ یہ زمین بھی ابو بکر و عمر کے نوکر ہوتی ہے, یہ ملک بھی صحابہ اور اہل بیت کے نوکر اور غلام ہوتا ہے. بات ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ سیدنا فاروق اعظم جب تشریف لائے تو اسلام کی عظمتوں کو چار چاند لگ گئے, گلشن مصطفیٰ میں بہار آ گئے. اور جب جا رہے, توجہ چاہوں گا, مسلح پہ کھڑے ہیں, دشمن تو بڑی بڑی سکیمیں بنایا کرتے, چاہتے تو بازار میں مار دیتے, چاہتے تو چوک میں حملہ کرتے, چاہتے تو میدان میں للکارتے, اگر جرت ہوتی تو عمر کا مقابلہ کرتے. لیکن یار لوگوں نے اتنا عرصہ سوچ سوچ کے سکیم بھی بنائی تو کیا بنائی کہ پہلے منافقت کا لبادہ اڑو, پھر ہتھیار چھپاؤ, پھر مسلمانوں کی صفوں میں چھپ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر عمر پہ پیچھے سے وار کرو. اب کیا ہوا, مصلی مصطفیٰ پہ جانشین پیغمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے حملہ کیا. میں نے کہا بابو یہ پیچھے سے حملہ کیوں کیا؟ جواب ملا کہ کائنات میں ماں نے وہ لال جنا ہی نہیں ہے جو فاروق اعظم کا مقابلہ سامنے سے آ کے کر سکے. اسی لیے تو دشمن نے آخری بار بھی پیچھے سے وار کر کے سیدنا فاروق اعظم کی عظمت پہ مہر لگا دی ہے, ان کی جرأت و صداقت پہ, ان کی بہادری پہ مہر لگا دی ہے کہ عمر جب تک زندہ رہا شیر کی طرح رہا ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہا کہ مرد جلال مرد
کے دامن میں بہار آئی ہے۔ میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عجیب عبقری انسان ہے، کیا منفرد اور بے مثال انسان ہے۔ اونٹ چرانے کے لیے قبول اسلام سے پہلے جنگل میں چلے گئے، دور نکل گئے، وہاں دیکھا تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے، پیاس محسوس ہوئی تو سوچا اس خیمے والے سے پوچھتا ہوں پانی ہے، آخر یہ یہاں رہتا ہے تو زندہ رہنے کے کچھ نہ کچھ اسباب تو جمع کیے ہوں گے۔ خیمے کے پاس جا کے آواز دی کہ بھی ہے کوئی؟ اندر سے ایک بزرگ نکلا، اس نے کہا جی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ پانی چاہیے پینے کے لیے۔ اس نے غور سے سر سے لے کر پاؤں تک خطاب کے بیٹے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دوبارہ خیمے کے اندر چلا گیا اور واپسی پر پانی لانے کی بجائے ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کے آیا اور ساتھ قلم دوات لا کے کہتا ہے کہ اس کے اوپر لکھو کہ جب تم حکمران بن جاؤ گے تو میری زمینوں پہ ٹیکس نہیں لوگے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جب تم حکمران بن جاؤ گے تو میری زمین پہ ٹیکس نہیں لوگے۔ حضرت عمر حیران ہو کے کہتے ہیں کہ کیسا عجیب مذاق ہے، روزانہ شام کو گھر جاتا ہوں تو باپ کھری کھری سناتا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا اور ابھی تک اونٹ چرانے نہیں آئے، سارا دن جا کے وہاں اونٹوں کو لے کے پھرتا ہے اور شام کو آدھے اونٹ دھو کے گھر آ جاتے ہیں۔ مجھے اونٹ تو صحیح طرح چرانے نہیں آتے اور حکمرانی کی بات کرتے ہو، بابا پانی پلانا ہے تو پلا، مذاق کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بات یہ ہے، اگر تو حکمران بن گیا تو میرا فائدہ ہو جائے، نہیں بنے گا تو تیرا نقصان کوئی نہیں، تو مہربانی کر کے لکھ دے تیرا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر حیران ہوئے اور مسکرا کے تو انہوں نے تباہ کے لیے فرمایا لا یار تیری بھی فرمائش پوری کر دے، لکھا اور نیچے اپنا نام لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس کو کہا لا پانی پلا، اس نے لا کے پانی پلایا۔ سیدنا فاروق اعظم چلے گئے، وقت گزرتا رہا، اللہ نے عمر کے مقدر میں اسلام لکھا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم گلشن نبوت کا پھول بن کے آئے، پھر نبوت کی زبان سے اعلیٰ ترین درجات و مراتب ملنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں نے آسمان خلافت کا دوسرا مہتاب سیدنا فاروق اعظم کو منتخب کر لیا۔ ممبر خلافت پہ بیٹھے، کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، اجلاس ہو رہا ہے۔ آپ کے یہاں اجلاس کا ایک اور ہی تصور ہے، اجلاس وہ والا نہیں جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہ اجلاس بھی مصلی پہ بیٹھ کے ہوتا ہے، مسجد نبوی کی چٹائی پہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، فاروق اعظم تشریف فرما ہے، ایک بابا ہے، اتنی زیادہ عمر ہے کہ آنکھوں کے پکوٹے نیچے گرے ہوئے، یوں اٹھا کے وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، نظر انتہائی کمزور، بدن پہ ریشہ کاری، ذوق کے ساتھ برا حال۔ اب وہ دربار فاروقی میں داخل ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب پہچانا مجھے؟ حضرت عمر فرماتے نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، فرمایا آپ نے نہیں پہچانا، میں نے اسی دن پہچان لیا تھا۔ فرمایا کون ہو تم؟ کہنے لگا میں وہی آدمی ہوں، میں آسمانی مذاہب کا عالم ہوں، میں نے آسمانی کتابوں میں مسلمانوں کے خلیفہ کی نشانیاں پڑھی تھی، ان میں آپ کی نشانیاں بھی تھیں۔ جس دن وہاں جنگل میں آپ نے آ کر مجھ سے پانی مانگا، میں نے سر سے پاؤں تک دیکھا تو مجھے آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی علامتیں نظر آنے لگی، میں نے تبھی تو کہا تھا کہ لکھ لے، میں آج وہی چمڑے کا ٹکڑا لے کے آیا ہوں۔ عمر تو نے وعدہ کیا تھا، مجھے تحریر لکھ کے آپ ایمان دیا تھا کہ جب میں حکمران بنوں گا تو تجھ سے تیری زمینوں پہ ٹیکس نہیں لوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کا تاریخی جملہ سنیے، حضرت عمر مسکرائے، فرمایا بابا تو نے اس وقت اپنے علم کی بنیاد پہ لکھوا لیا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں نے یہ کاغذ خطاب کے بیٹے عمر کی حیثیت سے لکھا ہے، ابو بکر کے جانشین امیر المومنین فاروق اعظم کی حیثیت سے نہیں لکھا، اور دوسرے نمبر پر
کے سامنے بات رکھ سکتے ہو. اگر یہ منظوری دیتے تو پھر ان کی منظوری کے بعد آپ کی زمینوں پہ ٹیکس میں رعایت دی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. یہی تو ادائیں تھی فاروق اعظم کی، جن کی وجہ سے نبوت نے چن کے عمر مانگا تھا. یہی تو ادائیں تھی فاروق اعظم کی، جن کی وجہ سے رسول اللہ نے حضرت فاروق اعظم کے لیے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں کی تھی. یہی تو ادائیں تھی فاروق اعظم کی، ورنہ ہمارے ہاں بھی تو عدل و انصاف ہوتے. لیکن کیسا عدل و انصاف؟ جس عدل و انصاف کے دو بول بولنے کے لیے دائیں بائیں میڈیا کی جنب غفیر تعداد موجود ہوتی ہے، جس کے لیے پوری کیمرز کے انتظام ہوتے، جس کے لیے تحصیل کے ڈوگرے برسائے جاتے. میری زبان سے فیصلے کا جملہ نکلے، میرے جج کی زبان سے اچھا فیصلہ صادر ہو، کئی دنوں تک اس پہ کالم لکھے جاتے، کئی دنوں تک اسے اپریشیٹ کیا جاتے، کئی دنوں تک اسے سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جاتے. لیکن مجھے بتاؤ نا، ایک انصاف وہ ہے جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے کیا جاتے، ایک انصاف وہ ہے جو سارے زمانے کو دکھا کے کیا جاتے، اور ایک انصاف وہ ہے کہ سواری کے اوپر غلام سوار ہے، خود پیدل چل رہے، بیت المقدس کے اندر داخلے کا وقت آ پہنچے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایک عمر ہے، ایک عمر کا غلام ہے، تیسرا ان دونوں کا رب ہے. وہاں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، فاروق اعظم نے وہاں عدل و انصاف کر کے دکھایا. خالق نے کہا عمر یہاں دیکھنے والا تو کوئی نہیں، لیکن قیامت کی صبح تک کے لیے تیرے عدل و انصاف کا ڈنکا بجانا میرے رب کے. سبحان اللہ. آج بچے کو پتا ہے عمر کا انصاف کیا تھا. اسپین کے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لائف آف عمر پڑھائی جاتی ہے. انگلینڈ کے اندر سیدنا فاروق اعظم کی سوانح پڑھائی جاتی ہے. یورپ کے ممالک میں سیدنا فاروق اعظم کی حیات طیبہ کو مشعل راہ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. وہ ایمان سے محروم ضرور ہے، لیکن مادیت کے اعتبار سے انہوں نے ہمارے بڑوں کے اقدامات اور اصولوں کو فالو کیا. ظاہری ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پر موجے کر رہے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ یہ ہمارے بڑوں کے دیے ہوئے بہترین اصول اور ضابطے اور قوانین ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے اندر خوشحالی کا راج اور خوشحالی کا دور دورہ کیا ہے. اگر ہم بھی چاہیں تو آج بھی ممکن ہے، لیکن یہاں صورتحال تو یہ کہ حضرت عمر کو پڑھنا، حضرت عمر کو سننا، حضرت عمر کو ماننا، حضرت عمر کی باتوں پہ عمل کرنا، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. یہاں تو سیدنا فاروق اعظم کی عظمتوں کی بات کرنے کو لوگ جرم قرار دینا شروع کر دیتے. حالانکہ بندہ پوچھے یار فاروق اعظم کی بات تو مصطفیٰ نے کی ہے، اللہ کے قرآن نے کی ہے. 17 آیتیں اللہ کے قرآن کی. کتنی؟ 17 آیتیں قرآن مجید کی سیدنا فاروق اعظم کی رائے پہ اتری کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زبان سے کوئی جملہ کہا، خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے آسمانوں سے عمر کی رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خالق نے کہا عمر تو فرش پہ بولتا ہے، خدا تیری وہی بولی عرش سے بولتا ہے. زمین پر جو جملہ فاروق اعظم نے کہا اسے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہیں، مراد پیغمبر ہیں، انتخاب نبوت ہیں. آخر میرے نبی نے کچھ دیکھ کے ہی مانگا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی خوبی دیکھ کے مانگا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا علماء سے مشہور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تو کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام. یا اللہ یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا ہشام کا بیٹا عمر ابو جہل وہ دے دے اسلام کی عزت کے لیے. یہ روایت تو بڑی عام اور مشہور ہے، لیکن ایک دوسری روایت احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. یا اللہ لینا ہے تو بس عمر ہی لے، چاہیے تو بس عمر ہی چاہیے. پھر میرے مصطفیٰ کی دعا کا ثمر بنا کے اللہ نے عمر دیا ہے. توجہ میری طرف کرے ذرا، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات سنوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابے نے آ کے کہا کہ میں نے آپ کی علامتیں اور نشانیاں اپنے
اپنی کتابوں میں پڑھی. چلو بابے کی بات کو ایک طرف رکھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں. اب میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں, آپ ذرا تھوڑی سی توجہ سے غور کر کے جواب دیں کہ آپ اپنی اولاد کو کوئی آئیڈیل دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ کو کوئی نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹا اگر کامیابی چاہتے ہو تو فلاں کے نقش قدم پہ چلنا, تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ جو فلاں ہے جس کے نقش قدم پہ چلنے کا آپ کہہ رہے ہیں, وہ فلاں پہلے کی شخصیت ہوگا یا ابھی پیدا ہونا ہے اس میں؟ پہلے کی. جی بولو ذرا. پہلے کی. ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ یا وہ ماضی کی شخصیت ہوتے ہیں یا حال کی شخصیت ہوتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں کو جانتے ہو, ہاں اس جیسے کام کیا کرو, اس کی طرح توجہ دو اپنے کام کی طرف, اپنی تعلیم کی طرف, اپنے نظریے کی طرف, فلاں کی طرح جدوجہد مسلسل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب جب نمونہ پیش کیا جاتا ہے, اس نمونے کا تعلق یا ماضی سے ہوتا ہے یا حال سے ہوتا ہے, مستقبل سے نہیں ہوتا. اور اگر مستقبل سے نمونہ پیش کیا جائے کہ بیٹا جو آپ کے پیدا ہونے سے 100 سال بعد پیدا ہوگا, آپ نے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے, تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ ابا جی یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو, استاد محترم یہ کیسا مشورہ ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں اللہ کے قرآن کے خلاق عالم تورات و زبور و انجیل میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت داؤد کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, کہ کچھ لوگ ہوں گے جو مصطفیٰ کے وفادار ہوں گے, تابعدار ہوں گے. اگر تم نے تابعداری کرنی ہے ان جیسی کرنا, اگر تم نے وفاداری کرنی ہے ان جیسی کرنا. پھر جب وہ آ چکے, ان کے آنے کے بعد قیامت تک کے انسانوں کو کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لانا ہو تو پیغمبر کے صحابہ کی طرح لانا, ایمان لانا ہو تو ابو بکر و عمر کی طرح لانا. افسوس آج پاکستان کی سرزمین پہ اس شخصیت کے ایمان پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ رب کبریا کی قسم ساری کائنات کا ایمان اس کے ایمان کا صدقہ ہے. وہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ساری انسانیت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ابھی بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. صدیق اکبر زندہ باد. فاروق اعظم زندہ باد. عثمان غنی زندہ باد. علی حیدر قرار زندہ باد. میرا حسین, میرا حسین. واہ حسین واہ. جس کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے وہ شخصیت میں ابھی آنا نہیں ہوتا, وہ آ چکی ہو. لیکن یہ کیا مسئلہ ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ آئیڈیل وہ ہیں جو ابھی آئیں گے, ان کا تذکرہ کیا, ان کی خوبیاں بیان کی, ان کے کمالات بیان کی, ان کی نشانیاں بیان کی, اور ترغیب کی کہ ان جیسے بنو, ان کے انداز میں وفاداری اور تابعداری کرو. میں نے کہا یا اللہ, ان کے دور کے کسی بندے کی مثال دی ہوتی, ان کی مثال ان کو کیوں دی؟ توجہ سے میرا جملہ ضائع نہ کرنا, بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں. یا اللہ اسی دور کے کسی بندے کی مثال دی ہوتی, ان کی مثال کیوں دی؟ قدرت کہتی ہے فروخی بتا نور پور کے رہنے والوں کو کہ آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک ان جیسا کوئی اور ہوتا تو مثال دیتا, ان کا کوئی اور مقابل و مماثل ہوتا تو مثال دیتا. یہ تو تنے تنہا یکتا اور منفرد اور مثالی تھے. میرے مصطفیٰ کے گوہر و جوہر, میرے پیغمبر کے گلشن کے یہ پھول, خالق نے کہا پہلوں کے لیے مثال بھی یہ ہے, بعد والوں کے لیے مثال بھی یہ ہے. پہلوں کے لیے آئیڈیل بھی یہی, بعد والوں کے لیے آئیڈیل بھی یہی, ایمان کا ٹائٹل بھی یہی, وفا کا عنوان بھی یہی, صداقت کے پیکر بھی یہی, محبت کی داستان
صبح کی کیا بتایا؟ وہ نہیں جو مولوی آپ کو بتاتا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے حضرت جنت، میں کہتا ہوں یہ راستہ ہے وہ جنت ہے، یہ راستہ ہے وہ جنت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، منزل جنت ہے۔ اللہ کے حبیب نے دونوں کو اپنے پہلو میں سلا کے فرمایا کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس راستے سے بھی ادھر آ جاؤ گے یہی جنت ہے۔ جہاں ابو بکر ہے وہی جنت ہے، جہاں عمر ہے وہی جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1450 سال کے بعد صحابہ کے غلام صحابہ کے قدموں میں جنت ہے۔ ہماری جنت انہی کے قدموں میں ہے، ہماری جنت اپنی ماں کے قدموں سے وابستہ ہے۔ میرے محبوب نے کہا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں سے وابستہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس ماں کو ابا بتائے گا یہ تیری اماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے۔ جس ماں کو قرآن کہے یہ تمہاری اماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے دوستو ساری امت کی جنت اپنی ماں کے قدموں سے وابستہ ہے، ازواج مطہرات کے دم قدم سے وابستہ ہے۔ میرے دوستو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے میرے مصطفیٰ کے دین کے بقا اور اسلام کی عظمتوں کا پھریرا لہرانے کے لیے فکر مند رہے ساری زندگی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہم شہداء کی تاریخ پڑھتے ہیں، شہداء کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے فلاں کو شہید کر دیا، فلاں کو شہید کر دیا، فلاں کو شہید۔ اب علیحدہ علیحدہ انویسٹیگیشن کرو تو قاتل الگ الگ ناموں سے آپ کو ملیں گے، اور پھر طریقہ واردات بھی تھوڑا تھوڑا مختلف ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب میں اسلام کی تاریخ پر غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جان دی ہے، ان کو راستے سے ہٹانے والے ان کے قاتلوں کی بنیاد صرف ایک نکلتی ہے، ان کا مطمع نظر اور ان کی ذہنیت اور سوچ ایک ہے۔ انہوں نے جس کو بھی مارا ہے، جس کو بھی راستے سے ہٹا ہے، یہ سمجھ کے نہیں ہٹایا کہ یہ فلاں کا کیا لگتا ہے، فلاں کا کیا لگتا ہے، اس کا فلاں سے کیا تعلق ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے اس کا دین مصطفیٰ کو کتنا فائدہ ہے، اس کی وجہ سے اسلام کتنا پھیلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سے اسلام کو جتنا فائدہ پہنچا ہے، کفر کو اس سے اتنی زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ اسی لیے تو آپ سیدنا فاروق اعظم کا نام برداشت نہیں ہوتا کہ عمر نے سبائیوں کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے، فاروق اعظم نے ان کی سازشوں کے تابوت میں کیل ٹھوک دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، میرے پیغمبر کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں اور ان کے تمام تر حواریوں کو مصطفیٰ کی بستی سے نکالا ہے، جزیرہ عرب کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم کا نام برداشت نہیں ہوتا۔ میں جب اس تھیوری کو اچھی طرح سے غور سے پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، پھر مجھے عمر کی قربانی پہ دکھ نہیں ہوتا، مجھے عمر کی قربانی پہ افسوس نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہزاروں دیپ جلا کے جو آپ بجھ جائے ہم اس چراغ کے بجھنے کا غم نہیں کرتے، اس کے چاہتے ہوئے ایسی عظیم بنیادیں رکھی ہیں کہ قیامت کی صبح تک کفر پیٹے گا تو ضرور، لیکن فاروق اعظم کا نہ نام مٹا سکتا ہے نہ کام مٹا سکتے، رہتی دنیا تک عمر کا نام بھی باقی رہے گا، عمر کا کام بھی باقی رہے گا، اور اللہ کے فضل سے عمر کے غلام بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ جب تک یہ محفل کون و مقام باقی رہے گی، جب تک یہ محفل کون و مقام باقی رہے گی، زمانے میں عمر کی داستان باقی رہے گی۔ سیدنا فاروق اعظم اسلام کی عظمتوں کا امین شخص ہے۔ میں نے اپنے حضرات سے کہا تھا کہ 2 کشتیوں کا سوار نہ مجھے بناؤ، ایک عنوان ہو تو سیرات سے گفتگو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی ایک پہ مجھے دو، ٹھیک ہے تو بہت ساری باتیں پیچھے رہ گئی، تو تھوڑا سا وقت نواز رسول کا ذکر بھی کرنا ہے، میں اس کو یہاں پہ سمیٹ رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم مصلی رسول
شہید ہوئے اور مسلح ہے جنت کے ٹکڑے میں. ایسے ہی ہے نا بھائی. تو زمانہ ادھر ادھر سے ہو کے جنت میں جاتا ہے, عمر جنت سے ہو کے جنت میں جاتا ہے, جنت سے ہو کے جنت میں. خون بھی جنت کے ٹکڑے میں گرا ہے, قربانی بھی جنت کے ٹکڑے میں لگی ہے, آرام فرما بھی مصطفیٰ کے پہلو میں ہے. اور قیامت کی صبح تک سیدنا فاروق اعظم کی عظمتوں کو زمانہ سلام کرتا رہے گا. وہاں تو نوری صبح شام آ کر عمر کی عظمتوں کے قصیدے پڑھتے ہیں, فاروق اعظم کے تقدس کے قصیدے پڑھتے ہیں. اور کتنا خوبصورت جملہ کسی نے کہا اس بھونکنے والے کو مخاطب کر کے, اس نے کہا بک بک کرتے ہو صدیق عمر کو, کبھی سوچا ہے تم نے کہ خالق نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں؟ خالق نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. کس لیے؟ کہ درود و سلام پہنچانا ہے. تمہاری بک بک نہیں پہنچتی, سلام پہنچتا ہے. جو تم کہتے ہو یہی رہ جاتا ہے, اور جو ان کی عظمت کو سلام کیا جاتا ہے فرشتے لپیٹ کے لے جا کے. میرے دوستو, ان کی عظمتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا, کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کے پہلو میں تیرا مسکن تو رشت عالم ہے تیرا مدفن. خدا کی جنت بھی جس کے تر سے وہ کتنا ذی احتشام ہوگا. شہادتوں کی داستان میرے مصطفیٰ کے دور سے چلی. بدر میں کٹے صحابہ, احد میں کٹے صحابہ, خندق و تبوک و حنین میں کٹے صحابہ, مصطفیٰ کے قدموں میں کٹے صحابہ, اللہ کی توحید کے لیے کٹے صحابہ, ناموس رسالت و ختم نبوت کے لیے کٹے صحابہ, جنگ یمامہ میں کٹے صحابہ, نبوت کے ساتھ غزوات میں کٹے صحابہ. انہوں نے قربانیوں کی بے مثال داستان رقم کرتے چلے گئے, قربانیاں دیتے چلے گئے. لیکن یار لوگوں کو کیا پتہ ہے, آ کے سوال بڑے عجیب عجیب کرتے ہیں. ہمارے حضرت حجت الاسلام مولانا علامہ علی شیر صاحب حیدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نوجوان ہے, آ کے کہتا ہے حضرت جی محرم میں شادی کرنا جائز؟ حضرت نے فرمایا تو بتا رمضان میں جائز؟ تو جو ہے اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بتا رمضان میں شادی کرنا جائز ہے؟ کہا ہاں جی رمضان میں تو کوئی حرج نہیں. فرمایا کہ محرم میں بھی کوئی حرج نہیں. کہتا نہیں جی. فرمایا کیوں, وجہ بتا دیں. جی محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے, اور میں رمضان میں حضرت حسین کے ابا جی شہید ہوئے تھے. 21 رمضان مبارک کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت. فرمایا تو محرم میں اس لیے شادی نہیں کرتا کہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے, غم کا مہینہ. پکا رہے گا اپنی بات کو, رمضان میں بھی نہ کیا تھا کہ رمضان میں حضرت کے ابا جی شہید ہوئے تھے, باقی مہینوں میں بھی نہ کیا کر. کسی میں حضور کی وفات ہے, کسی میں احد والوں کی شہادت ہے, کسی میں بدر والوں کی شہادت ہے, کسی میں کسی کی شہادت ہے, کسی میں کسی. تو اتنے سارے شہداء کی وجہ خوشی میں کھوا رہی کی خیال ہے ان جی پہ اس کو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے, خوشی کر لئی اچھے. شادی تو کسی مہینے میں نہیں ہوگی. اور اللہ کے بندو یہ پرانی کہانی ہو گئی. جہالت کی اس دور سے نکلو, اس بات کا کس سے کچھ آگے ہو. مجھے تو ابھی تک سمجھ میں تو کبھی قریب سجا کے جلوس جلوس دیکھا نہیں ہوتا, مجھے پتہ نہیں ہے. اشتہاروں پہ پڑھتے ہیں جناب قاسم کی مہندی. میں کہا آپ مہندی کرتے ہو, ہم شادی نہیں کرتے. کیوں بھائی, خود تو مہندی بھی کرتے ہو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہو. تو ہم نے کبھی تمہیں کہا. اور یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا بڑی ذمہ داری سے, اور بڑی اہم بات. یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی 2-4 دن پہلے, ایک انتہائی غیر ذمہ دار اور انتہائی خلیظ الفطرت انسان کو اسے کہنا نہیں چاہیے, خلیظ ترین شخص, اس نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں انتہائی خلیظ کلمات مجمع عام میں کہے. یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا اہل تشریح کے اکابر اور بڑوں سے, کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہوتا ہے, اس مہینے میں امن کی سب سے زیادہ ضرورت تمہیں ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا, سب سے زیادہ میٹنگیں آپ کرواتے ہیں, آؤ جی آؤ امن. ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے یہ بند جگہ پہ ذرا صحابہ اکرام کی عظمت بیان کی, امن و امان سے آئے, امن و امان سے چلے. نہ کو ہے نہ خیر ہے, ایسے ہی نہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں, کسی کی
نیند خراب نہیں، کسی کا آرام خراب نہیں، کسی کی دکان بند نہیں، کسی کی چیز نہیں توڑی، کسی کی کوئی کسی قسم کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن معاملہ تو آپ کا ہے، آپ نے یہ محرم باقاعدہ منانا ہوتا ہے. تو امن آپ کی ضرورت ہے. تو جب آپ کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے لیے ایسے لوگوں کو لگام دے کے رکھا کرو جو امن کے دشمن ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، جو ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو خراب کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی قطعی حمایت نہیں کی جانی چاہیے. میرے دوستو، یہ ملک امن و امان کا گہوارہ بننا چاہیے. یہ صرف ہماری خواہش نہیں، ہماری کوشش بھی ہے، اور الحمدللہ ہم ہر فورم پہ اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور رہیں گے. ہم نے انتظامیہ سے، اداروں سے، تمام تر حکومت وقت کے متعلقہ لوگوں سے ہر دور میں امن و امان کے لیے تعاون کرتے ہیں. اور یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اس کے امن کے لیے ہم نہیں کوشش کریں گے تو کون کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ یک طرفہ ہم سے کوششیں کرواتے رہو، ہمیں اپنی باتیں منواتے رہو اور ان کو تھوڑا چھوڑ دو. پھر بات وہی شیخ سعدی والی ہو جائے گی کہ شیخ سعدی مرحوم کسی علاقے میں گئے، ان کو پڑ گئے کتے. کون پڑ گئے؟ شیخ سعدی کی بات کرو، بتا باہر جا کے شیخ سعدی کا نام تو پڑھ دے. شیخ سعدی کو کتے پڑ گئے. اب بھونکنے والے کتے جب شیخ کی طرف دوڑے تو انہوں نے زمین کی طرف ہاتھ کیا کہ روڑا اٹھاؤ اور مارو. وہاں روڑے کیچڑ میں پھنس کے گارے کے اندر دبے ہوئے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں، نکل نہیں رہا. تو شیخ سعدی نے بڑا تاریخی جملہ کہا، یار یہ علاقے کے لوگ بھی کیسے عقل مند ہیں، کتے کھلے چھوڑے ہوئے اور روڑے باندھے ہوئے. حالانکہ روڑے کھلے رکھنے تھے، کتے باندھتے ہیں. لیکن یہاں کام الٹ ہو گئے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے جو امن و امان کے دشمن ہیں، جو ملک میں انارکی اور فرقواریت کی فضا پیدا کرتے ہیں. حسین ہم سب کے ہیں، حسین ہم سب کے. یہ تیرے میرے والی کہانی کسی اور سے بحث نہ کرواؤ گے، ضرور ہم سے کروانا. خام خواہ ہمارے نامہ اعمال میں تو پہلے ہی بڑے گناہ ہیں. اور حسین تیرا ہے یا کہ میرا، حسین تیرا ہے یا کہ میرا، حسین تیرا ہے یا کہ میرا. میں نے کہا یار ضرور مجھ سے پوچھنا، کسی تیسرے سے پوچھ لے، وہ بتا دے گا کہ بھائی تیرے چہرے پہ داڑھی ہے تو تیرا، اگر میرے چہرے پہ ہے تو میرا. یہ بتا دے گا کہ اگر تو نمازیں پڑھتا ہے تو حسین تیرا، اگر چھوڑتا ہے تو پھر میرا. اگر تو قرآن کے اوپر ایمان لا کر قرآن کی تلاوت کرتے تو حسین تیرا، اور اگر تلاوت کی دولت میرے پاس ہے تو حسین میرا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر صبر و استقامت و جرأت و بہادری کی دولت تیرے پاس ہے تو حسین تیرے، اور اگر یہ دولت میرے پاس ہے تو حسین میرے. میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی کو حضور نے ایک بڑا خوبصورت استعارہ دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ہما ریحانۃ آیا من الدنیا، فرمایا یہ دنیا میں میرے گلدستے ہیں، میرے پھول ہیں. حضور نے اسے خوشبو سے تشبیہ دی ہے. حضور نے حسین کو پھول کہا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑی گہری اور لطیف بات ہے. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پھول کی زندگی چند دن کی ہوتی ہے. پھول کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ چند دن کی ہوتی ہے. چند دن کی زندگی کے بعد پھول مرجھا جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے یا اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں یا اس کو کوئی قبر پہ ڈال دیتا ہے، ہار بنا کے گلے میں ڈال دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اپنی گاڑی پہ سجا لیتا ہے، تو گلدان میں سجا لیتا ہے. لیکن عمر اور زندگی پھول کی چند دن کی ہوتی ہے. لیکن پھول کی خوشبو کی زندگی چند دن کی نہیں ہوتی. یہ بات نہیں. پھول چند دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی خوشبو کو عطر بنا کے محفوظ کر لیا جائے تو صدیوں بھی سنبھالا جا سکتا ہے، اس کو عرصہ دراز تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا حسین ابن علی، حضور نے فرمایا پھول ہے. میں نے کہا پھول کی زندگی تو تھوڑی سی تھی. بالآخر ایک دن اللہ نے قبولیت سے سرفراز کر کے شہادت کا تاج پہنا کے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. لیکن اس پھول کی خوشبو کی زندگی تا قیامت ہے کہ؟ اور آج اس دور میں اگر کوئی چاہے میں حسین بن جاؤں تو بن سکتا؟ بولو یار، کیوں نہیں بن سکتا؟ بتاؤ. حسین بننے کے لیے مصطفیٰ کا نواسا ہونا ضروری ہے. مصطفیٰ کا نواسا ہوگا تو حسین بنے گا. تو یہ نسبت نہیں ہے تو حسین کوئی نہیں بن سکتا. حسین بننے کے لیے مصطفیٰ کی زبان کو چوسنے والا ہونا چاہیے. حسین بننے کے لیے
جا کے نادرہ دے دفتر نال خواہ جا کے چھیتی چھیتی میں کہیں گے نہیں غلام حسین بن سکتے ہو حسینی بن سکتے ہو حسین نہیں بن سکتے کہتا کیوں میں نے کہا حسین پھول کا نام ہے حسینیت خوشبو کا نام ہے پھول قبول ہو چکا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا خوشبو آج بھی باقی ہے تجھے کب میں نے روکا ہے تو لگا لے میں نے کب روکا ہے تو لگا لے حسینیت والی خوشبو کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں مجھے تو بہت پسند ہے میں نے کہا یہ اتنی آسان نہیں ہے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو نے کیا سمجھا کہ یہ خوشبو عطر کی شیشیاں کھولوں گا اور لگا لوں گا یہ بازار سے 50 روپے کی ملے گی لوں گا اور لگا لوں گا یہ وہ والی خوشبو ہے نا بابو یہ وہ خوشبو ہے جس کو مصطفیٰ نے سینچا ہے یہ وہ خوشبو ہے جس میں تربیت نبوت کا اثر ہے یہ وہ خوشبو ہے جس میں علی کی مرتضیٰ کا رنگ ہے یہ وہ خوشبو ہے جس میں سیدہ زہرا کے دودھ کا اثر ہے یہ وہ خوشبو ہے جس میں وفا پائی جاتی ہے یہ وہ خوشبو ہے جس نے کٹنا پہ سیکھا جھکنا نہیں سیکھا یہ وہ خوشبو ہے جو چھپانے والی نہیں بلکہ پھیلانے والی ہے یہ وہ خوشبو ہے جو تکیہ نہیں کرتی یہ وہ خوشبو ہے جو رسول اللہ سے سیکھ کر زمانے کو سکھاتی ہے یہ وہ خوشبو ہے جس خوشبو کو نبوت نے متعارف کروایا ہے آج تو کہتے میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا ہوں میں نے کہا پھر کہتا اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑی یونیورسٹی میں بھیجیں اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی بھیجیں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھیجیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیچلر میں بھیجیں اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ میں بھیجیں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ اور لندن میں بھیجیں اعلیٰ تعلیم کے لیے چائنا اور روس میں بھیجیں میں نے کہا بس اس سے آگے دوڑ ہے تو بتا کہتا بس میں نے کہا ادھر آؤ سہارا نے اپنے لال تربیت کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مصطفیٰ کی یونیورسٹی میں پیغمبر کے قدموں میں بھیج دیے ہیں اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا میں وہ ماں کا لال لا کے دکھاؤ نا کہ جس کی سند پہ مصطفیٰ کے دستخط جس کی سند پہ مرتضیٰ کے دستخط جس کی سند تربیت پہ زہرا کے دستخط جس کی تربیت کی سند پہ خلفائے راشدین کے دستخط جس کو اتنے لوگوں نے اتنی محبت سے سینچا ہو ذرا سوچو اس پھول کی خوشبو کوئی دنیا میں مٹا سکتا ہے بھلا اس کو زمانے سے ختم کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے دوستو حسینیت باقی رہے گی حسین کا نام بھی باقی رہے گا لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو واقعات آپ سنتے رہتے ہو قصے کہانیاں آپ اچھی طرح سنتے ہو لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کر کے جاؤں گا خدارا اپنا ایمان لولی لنگڑی تاریخ کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑو اپنا ایمان رب و یابس سے بھری ہوئی تاریخ کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑو اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تاریخ کی 50 جلدیں بھی ہوں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو تیرے ایمان پہ کوئی حرف نہیں آئے گا لیکن قرآن نے جس کو سچا کہا ہے اس کی صداقت میں ایک لمحے کے لیے بھی شک کرے گا تو جنت سے محروم ہو جائے گا یہ بات ذہن میں رکھیں اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جن لوگوں کا ایمان اور جن کی صداقت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے ان کو ہم تاریخ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے جن کو قرآن نے سچا کہا ہے تاریخ کی گواہی انہیں جھوٹا قرار نہیں دے سکتا جنہیں قرآن نے جنتی کہا ہے تاریخ کے ادھر ادھر کے چیتڑے ان کو ملزم بنا کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے اس لیے ہم تاریخ کی وہ بات تو لے لیتے ہیں جو ان کی تعریف اور حمایت میں ہو جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہو لیکن جس سے عظمت اصحاب رسول پہ زد پڑتی ہو عظمت اہل بیت پہ زد پڑتی ہو ہم تاریخ کی اس بات کو اٹھا کر رد کر دیتے ہیں ہم قرآن و سنت کے مقابلے میں نبوت کے اہل بیت اور پیغمبر کے گھرانے اور نبوت کے صحابہ کے مقابلے میں اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے میرے دوستو اگر پڑھنا ہی ہوتا ہے تاریخ کو تو غیر جانبدار ہو کے پڑھا کرو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ الرسول سے چلے ہیں سرزمین شام کی طرف، بلایا گیا ہے خط لکھ کے. کیسے بلایا گیا؟ 2-4 لکھے ہوتے نا تو ہم بھی کہتے کہ لکھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے 18,000. کتنے 18,000. میں نے کہا پھر لکھے نہیں، لکھوائے گئے. یہ کرائے پہ لکھوائے گئے، یہ پیسے دے کے لکھوائے گئے. اس طرح ملکوں کے اندر ہوتا ہے، پوری دنیا میں چلتا ہے. پیسے دے کے تنظیمیں خریدی جاتی ہیں، پیسے دے کر فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، پیسے دے کر ملکوں میں خانہ جنگی پھیلائی جاتی ہے. ہوتے بہت سے لوگ ہیں جن کی پشت پناہی ایسی قوتیں کرتی ہیں جو ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتی. ہوتے اس دور میں بھی ہوتا ہوگا. پیسے دے کے خط لکھوائے گئے، سازش کر کے حضرت سیدنا حسین ابن علی کو بلایا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے دماغ پہ زور دینا. آپ کا دماغ گواہی دے گا کہ حضرت سیدنا حسین کے اٹھے ہوئے ہر قدم میں صحابہ کی عظمتوں کی خوشبو آتی ہے. یہ خط حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جو لکھے گئے، یہ حضرت ابوبکر کے دور میں کسی نے کیوں نہیں لکھے؟ حضرت عمر کے دور میں کسی نے حضرت حسین کو خط کیوں نہیں لکھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن کے دور میں خط کیوں نہیں لکھے گئے؟ آج یہ جرأت کیوں ہو رہی ہے؟ بھلا دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حکومت کا وہ روب نہیں رہا، ایسے ہی ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ سازش میں برابر کے شریک ہے. خط لکھ کے بلا لیا گیا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو رہے. حضرت سن 60 ہجری ہے، 55 سال سے زائد کی عمر ہے. آپ اس بڑھاپے کے عالم میں کیوں نکل رہے ہیں میدان میں؟ پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اور میں پہلے کب نکل رہا ہوں؟ میں کہ جب حضرت ابوبکر خلیفۃ الرسول تھے، یار لوگ تو کہتے ہیں خلافت چھینی تھی، جب آپ کے ابا جی سے خلافت چھینی تھی تو آ جانا تھا نا میدان میں. میں نہیں، کام ٹھیک ہو رہا تو میں اس لیے نہیں آیا. کام ٹھیک ہو رہا تھا، صحیح طریقے سے نبوت کے منصب کا جانشین، نبوت کے مسلح کو سنبھالے ہوئے تھا. میں نے ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھا ہے، مقابلے میں آنے کی جسارت نہیں کی. میں نے کہا پھر حضرت عمر کے دور میں، فرمایا نہیں، کام ٹھیک ہو رہا تھا، میں نے حضرت عمر کی تعریف کی، پیچھے نمازیں پڑھی، مقابلے میں نہیں آیا. پھر حضرت عثمان، فرمایا ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے دروازے کا پہرے دار بنا، ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا، مقابلے میں نہیں آیا. میں نے کہا حضرت علی، فرمایا وہ تو میرے والد گرامی تھے، بیعت بھی کی، ساتھ بھی دیا، محبت بھی کی، پیار بھی کیا، مقابلے میں نہیں آیا. میں نے کہا حضرت حسن، تو وہ میرے بھائی تھے، ان کے مقابلے میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑے بھائی جان تھے. میں نے کہا حضرت امیر معاویہ، اور میں میرے بڑے بھائی جان نے صلح جو کر لی تھی، تو جب بڑوں نے صلح کر لی تو میری بھی صلح. حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے، آگے کہتا حضرت صاحب سارے صحابہ اکرام میں ماننا اے جڑے امیر معاویہ نے نا، انہاں تے دل نہیں مانتا. تو میں کیوں، ان سے آپ کو کیا پرابلم؟ انہاں دی لڑائی ہوئی سی حضرت علی رضی اللہ عنہ. فرمایا اچھا پھر، یہ میرے سامنے کی بات ہے. حضرت میں پھر بتا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر صلح ہوگی. فرمایا انہاں کی ہوگی، تیری ابھی تک نہیں. کمال ہے، ان کی لڑائی ہوئی تھی، اچھا پھر ان کی صلح ہوگی. فرمایا ان کی ہوگی، تیری نہیں ہوئی ابھی. جب ان کی ہوگی تو تو بھی بھول جا. جن کا معاملہ تھا جب انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، تو خام خواہ کیوں پانی میں مدھانی ڈال کے بیٹھو؟ کیا نکالنا چاہتا؟ میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں بھی نہیں آئے. اس بات پہ تاریخ گواہ ہے. بیعت کی ہوئی تھی، اور بلکہ کئی لوگوں نے بیعت توڑوانے کی کوشش کی. حضرت صاف انکار کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے، گلدستہ خار میں لکھا ہے، اور کئی ساری چیزوں میں لکھا ہوا ہے. صاف لکھا ہے کہ لوگوں نے فرمائش کی کہ حضرت آپ ختم کر دیں اس کو. فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے بیعت کی ہوئی ہے اور موت تک بیعت ہے، مرتے دم تک وفادار رہے. پھر جب دیکھا
لوگوں کو اعتراضات ہونے لگے اور واقعی حالات میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نظر آئے ہیں، بلانے والوں کے کہنے پہ چلے بھی گئے ہیں۔ کسی اور کے دور میں ہوتا تو بلانے والوں کے بلانے میں بھی نہ جاتے اور ان کو جوابی خط لکھ دیتے کہ خبردار آرام سے بیٹھو، کام تو ٹھیک ہو رہا ہے، جھوٹ بولتے ہو، لیکن یہاں کام میں گڑبڑ تو ٹھیک ہو سکتا، تبھی تو اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت تب نہیں اٹھے، اب اٹھے ہیں، اور میں یہی تو بتانا یہاں کے رہنے والوں کو کہ میرا اس وقت سے لے کے اب تک خروج نہ کرنا اور میدان میں نہ نکلنا خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کی صداقت کو مگر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ان کو حق پہ سمجھتا ہوں۔ تو جو حضرت حسین کو حق پہ سمجھتا ہے وہ حضرت حسین کی بات کو بھی حق پہ سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ آخری بات کو جو سنو میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں تشریف لے گئے، محاصرہ کر لیا گیا، پانی بند، ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے، گھیر کے مارنے کی سازش تیار ہو چکی ہے۔ عین اس وقت کی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور آخری دم تک دشمن کے سامنے یوں ہاتھ نہیں کیا کہ چلو آجو میں بیعت کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ زمانے کو بتایا کہ حسین جسے حق نہیں سمجھتا نا وہاں کٹ تو جاتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھو۔ آپ بھی ایسا حوصلہ پیدا کرو۔ حسینی خوشبو یہ ہے کہ رخصت کا راستہ چھوڑ کے عزیمت کا راستہ اپنایا جائے، جرأت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا جائے، قربانی دینے کی بات آئے تو قربانی کی راہوں سے بھاگا نہ جائے بلکہ قربانی کے لیے خود کو پیش کیا جائے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا حسین ابن علی کی اتنی بڑی قربانی بہت مظلومانہ اور المناک اور دردناک، لیکن خالق نے اس قربانی کو ضائع نہیں کیا۔ بعد میں اسلام کی عظمتوں کا پھیرا کتنے عرصے تک اس خون کی برکتوں کی وجہ سے لہراتا رہا کہ زمانے کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو حضرت حسین اور خانوادہ نبوت کے خون نے بتلایا کہ انداز وہی چلے گا جو رسول اللہ خلفائے راشدین کو دے کے گئے، جو خلفائے راشدین نے متعارف کروایا، اسی نیت، اسی طرز، اسی طریقے کے تحفظ کے لیے سیدنا حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ حضرت حسین کا نام تو یاد رکھتے ہیں، ان کی قربانی کے اس مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت حسین کی قربانی کا مقصد اس خلافت راشدہ کے تسلسل کو برقرار رکھنا۔ وہ چاہتے تھے کہ نظام حکومت وہی ہو ابو بکر والا، طرز زندگی وہی ہو فاروق اعظم والا، لوگوں کے لیے عدل و انصاف وہی ہو حضرت عثمان والا، لوگوں کے لیے فیصلے ویسے ہی ہوں حضرت علی المرتضیٰ والے، لوگوں کے لیے رحمت و شفقت کا عالم ویسے ہی ہو حضرت حسن و حضرت امیر معاویہ والا، یہی چاہتے تھے، اسی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میرے دوستو، آج مقصد قربانی کو نہ بھولو، فلسفہ شہادت کو نہ بھولو، حضرت حسین کے کربلا والے پیغام کو نہ بھولو۔ آج ہمیں کربلا کو بطور مقتل کو متعارف کروایا جاتا ہے، بطور مکتب کے متعارف نہیں کروایا جاتا کہ کربلا صرف حضرت حسین کی قتل گاہ نہیں ہے، حضرت حسین کی درسگاہ بھی ہے، جس درسگاہ سے حسین نے امت کو دین پہ کٹنا سکھایا ہے، جس درسگاہ سے حضرت حسین نے جرأت و حمیت کا سبق پڑھایا ہے، جس درسگاہ سے نبوت سے وفا کا سبق پڑھایا ہے، جس درسگاہ سے پیغمبر سے تابعداری کا درس دیا ہے، جس درسگاہ سے حضرت سیدنا حسین نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ جب دین کو ضرورت پڑے پھر نشانیاں سنبھال کے نہیں رکھی جاتی، نشانیاں مصطفیٰ کے دین کو قربان کر دی۔ میرے دوستو، آخری وقت میں جب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے رہے ہیں تو اب ایک تیرا زاویہ نظر ہے، ایک میرا زاویہ نظر ہے۔ تو نے حضرت حسین کو کس نظر سے دیکھا مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جرأت و کردار کے جب اعلیٰ منصب پہ فائز دیکھا ہے تو میری زبان سے حسین کے لیے آہ نہیں نکلتی، میری زبان سے حسین کے لیے واہ حسین نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے بھائی؟ واہ حسین، اس لیے کہ آہ کی جاتی ہے افسوس کے مقام پہ، واہ کہا جاتا ہے سعادت کے مقام پہ، انعام کے مقام پہ،
عزت اور اعزاز کے مقام پہ، اور حضرت حسین کی تو ساری زندگی سعادتوں اور اعزازات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حسین کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی شہادت تک، ان کی زندگی کے جس لمحے کو بھی دیکھو زبان سے واہ حسین نکلتا ہے، واہ حسین نکلتا ہے۔ رہی بات محبت کی، تو وہ فیصلہ کسی سے کروا لے یار، تو موسمی پیار کر کے عاشق بنا پھرتا ہے، 4 دن تیرے ہوتے ہیں، محبت کا تیرا بھی جی چاہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں جا عیش کر یار، ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے یار 4 دن میں چل کوئی نہیں ہونا دے گے، چل عیش کرو بھائی 4 دن جیسے کیسے کر کے موج مستی کرو۔ لیکن یہ موسمی پیار نہیں ہے ہمارا پیار سدا بہار۔ کہو الحمدللہ، اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ ہم حضرت حسین کو اہل بیت میں سے سمجھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہو؟ حضرت حسین کو اہل بیت کا حصہ سمجھتے ہیں، آل رسول سمجھتے ہیں۔ تو ایک پیار ہے فلاں کا جو سال کے بعد جاگتا ہے، جو کئی مہینوں کے بعد جاگتا ہے، اور ایک پیار ہے سنیوں کا، اہل سنت کا۔ ہماری نماز ہی نہیں مکمل ہوتی جب تک ہم اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد نہیں کہتے، آل نبی پہ درود نہ پڑے، ہمارا جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا، ہماری عید کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ میں تو پل پل لمحہ لمحہ ان کی غلامی کا دم کرتا ہوں، ان کو سلام کرنا اپنی عبادت کا حصہ سمجھتا ہوں، ان کی ہر عزت و اعزاز پہ واہ حسین کہنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو میرے دوست حضرت حسین کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج ان کے اس پیغام کو سمجھ، جو پیغام کو کربلا سے دے کے گئے تھے، جب دشمنوں نے تیر و تلوار دکھا کے جھکانا چاہا ہے تو حسین نے کہا ہے لوگوں خیال رکھنا یہ شیوا زمانے میں ہے، مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے، منشور ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔